زبور 107 ہے اور اس کی 20ویں آیت ہے، بلکہ ہم اس کو 19، 20 اور 21 آیت پڑھیں گے، جس میں لکھا ہے، تب وہ اپنی مصیبت میں خداوند سے فریاد کرتے ہیں اور وہ ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بخشتا ہے۔ وہ اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا دیتا ہے اور ان کو ان کی ہلاکت سے رہائی بخشتا ہے۔ کاش کہ لوگ خداوند کی شفقت کی خاطر اور بنی آدم کے لیے اس کے عجائب کی خاطر اس کی ستائش کرتے۔ کاش، یہاں پر لفظ جب کاش آتا ہے تو پھر یہ کہرے میں لے جاتا ہے، ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے، اور دوسرے لفظوں میں اگر کہا جائے تو شاید اس کو ہم افسوس بھی کہہ سکتے ہیں۔ کاش کہ وہ ایسا کرتے، کر نہیں رہے۔ کر کیا رہے ہیں؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کر رہے ہیں، لوگوں کو، یعنی کہ کبھی پادری کو دکھانے کے لیے کہ بادشاہ بہنوئی پہنچ گئے ہیں۔ اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ کبھی کبھی ہم اپنے بہن بھائیوں کو فون پہ بات کر دیتے ہیں کہ ہم وہاں پر جا رہے ہیں، آپ بھی آ جائیں۔ وہ کس لیے آتا ہے؟ اس کے فون کی وجہ سے۔ بہت ساری کنونشنز، بہت ساری عبادات ایسے ہی ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر خوبصورت بات ہے کہ خدا تو دیکھتا ہے، ان کی حالت کو دیکھتا ہے۔ جب وہ فریاد کرتے ہیں تو ان کے دکھوں کو ختم کر دیتا ہے، ان کی پریشانیوں کو مٹا دیتا ہے۔ وہ چاہے بڑے سے بڑے جادوگر پیچھے بندھن باندھ کے کیوں نہ بیٹھے ہوں کہ اس کی زندگی چند دنوں میں ختم ہو جائے، لیکن خدا ان کو ہلاکت کی گندی روحوں سے بھی آزادی دینا جانتا ہے، بچا لیتا ہے، اور ان کے ایمان کے مطابق نہیں ملتا جو خدا کے لیے عبادت دل سے نہیں کرتے۔ جب ہم عبادت کے لیے آئے ہیں تو عبادت کا مطلب ہے خدا کے حضور عاجز ہونا۔ عبادت کا مطلب ہے کہ خدا کے حضور جھک کر اس کو ظاہر کرنا کہ ہم تیرے لیے آئے ہیں۔ عبادت کا مطلب ہے خدا سے باتیں کرنا۔ عبادت کا مطلب ہے خدا کو مطمئن کر کے جانا، چاہے آنسو آئے تو چاہے پھر بدن تھک جائے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہمارے زیادہ تر بہن بھائی دادی کیا کرتے ہیں، آدھا گھنٹہ بیٹھے، اس کے بعد شفا صاحب انہیں جا رہے ہیں، یا اکثر کسی کو باہر سے بتا کر چلے جائیں۔ آپ کی محنت تب رنگ لے کر آئے گی، آپ کا کاروبار تب بڑھے گا، آپ کے گھر کے اندر روپیہ پیسہ برکت والا تب آئے گا جب آپ خدا کو ٹائم دیں گے۔ اگر آپ خدا کو ٹائم نہیں دیتے تو آپ لاکھوں میں ہیں، تب بھی بیماریاں رہیں گی، پریشانیاں رہیں گی، دکھ رہیں گے۔ آپ کے بہن بھائی آپ کے پیسے سے لڑنا شروع ہو جائیں۔ ایسے بہت سارے کمنٹس آتے ہیں ہمارے پاس، جب پیسے کی ڈیٹیل نکالی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے آپ نے کوئی 4-5 پلاٹ ہیں جو لاکھوں میں یا کروڑوں میں ہیں، لیکن گھر کے اندر کوئی بہن بھائی ہے نہیں، جبکہ 7-7 8-8 9 بہن بھائی بھی ہوں، رشتے دار کوئی گھر میں داخل پیر ہی نہیں رکھتا۔ کیوں؟ کیونکہ عبادت دل سے نہیں ہے۔ جب عبادت دل سے ہے تو پھر ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑنا ہوگا۔ اپنے غصے، ناراضگیاں، یسوع بھی تو سوچے ایک بار ناراض ہوا ہوگا یا نہیں جب اس کے شاگرد اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ اپنے دل میں اس نے سوچا ہوگا نا، انسان بن کر آیا تھا، انسان تھا، اس کا جسم تھا، دل تھا، کیا سوچا ہوگا، کیا محسوس کیا ہوگا؟ اس نے ایک پل کے لیے تو اپنے آپ کو تنہا محسوس کیا کہ اب تو کوئی بھی میرے ساتھ نہیں۔ صلیب اٹھانے کے لیے بھی پکڑ کر دوسرے بندے کو لایا جا رہا ہے، تھا یا نہیں؟ ایسے سب چھوڑ گئے۔ یسوع نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ یہ کیسے لوگ ہیں۔ یہاں پر تو ان کو میرے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ پطرس جیسے کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم جان دے دیں گے لیکن تجھ سے الگ نہیں ہوں گے۔ پطرس کی یہ گواہی تھی کہ میں اپنا سر قلم کروا لوں گا، مر جاؤں گا تیرے لیے، لیکن الگ نہیں ہوں گا۔ تو یسوع نے کہا کہ تو آج ہی مرغ کے بانگ دینے سے پہلے سیٹ پہ ہو جائے گا۔ آج ہم کتنے لوگ ہیں بیماری کے ساتھ لڑتے لڑتے مر جاتے ہیں، حقیقت میں بڑا دکھ لگتا ہے۔ کاش کہ وہ خدا کی مرضی کے مطابق عبادت کرتے، کیونکہ یسوع مسیح نہ کہ وہ اپنے آپ کو دکھا
مرنے کے لیے، صلیب پر چڑھنے کے لیے، بلکہ آپ کو اور مجھے قید سے نکالنے کے لیے، جو قید ابلیس نے ہمارے چاروں طرف ہمیں قیدی کر کے رکھا ہے، بہن بھائیوں کے ذریعہ سے، کاروبار کے ذریعہ سے، ہماری سوچوں کے ذریعہ سے، گھمنڈ کے ذریعہ سے، خودی کے ذریعہ سے، ہمیں اس کی قید سے نکلنا ہے، تاکہ ہمارا یسوع جس نے ہمارے گناہ کے لیے جان دی وہ مطمئن ہو۔ کیونکہ باپ نے تو کہا کہ جو جس کو میں نے بھیجا اس کی سنو، اور یہاں پر لکھا ہے کہ وہ کلام کو نازل کر کے شفا بخشتا ہے۔ اس کا مطلب یسوع مسیح جو ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو اگر ہم خدا کو مطمئن کریں تو وہ نازل کرتا ہے کس کو؟ کلام کو، اور کلام کس کے روپ میں؟ یسوع کے روپ میں آتا ہے میرے اور آپ کے پاس، بشرط ہے کہ ہماری عبادت اس سے مطمئن کر جائے۔ گیت گانا اچھی بات ہے، بجانا اچھی بات ہے، کلام سننا اچھی بات ہے، سنانا اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اچھی بات عمل میں لانا ہے۔ جس نے عمل میں بات کو کر لیا اس نے جہان، یہ جہان ہی نہیں وہ جہان بھی پا لیا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ کیونکہ یسوع مسیح نے کہا کہ جو کام میں کرتا تھا تم اس سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے۔ پھر اگر ہم شک میں ہیں تو پھر تو ہم اپنے گھر بھی نہیں بنا سکتے، اپنا گھر جو ہے وہ بھی نہیں بنا سکتے۔ سر مجھے اچھا لگا، بہت خوبصورت خدا نے اپنی ہیکل دی آپ کو، اور اس کلیسیا کو، اس خوبصورت کلیسیا کو یاد رکھیے، انسان تب خوبصورت ہوتا ہے جب اس کا گھر خوبصورت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر خدا موجود ہے جو خوبصورت ہے، جو خوبصورت بننے کا شوق رکھتا ہو وہی خوبصورت گھر بناتا ہے۔ اس کا مقصد یہ نہیں کہ اب دوسرے چرچ میں اگر وہ زیر تعمیر ہے تو وہاں پر خدا نہیں، میرا یہ کہنے کا مقصد نہیں۔ میں آپ کو یہ ابھارنا چاہتا ہوں کہ آپ خوبصورت تھے تو خدا نے آپ کو خوبصورت بنا دیا، ورنہ ادھر دنیا کے اندر بڑے خوبصورت لوگ ہیں لیکن ان کو خوبصورت نہیں بنایا۔ اب خوبصورت کون بناتا ہے؟ خدا۔ اس خوبصورتی کو کیا کرنا جس کو کوئی دوسرا یا تیسرا آ کر لعنت دے جائے؟ کیا فائدہ اس خوبصورتی کا؟ میں کہتا ہوں کہ وہ خوبصورت ہے، وہ چاہے کالا ہے، چاہے اس کا کوئی ناک اوپر نیچے ہو، وہ خوبصورت ہے جس کی کوئی تعریف کر کے جائے، کیونکہ خدا صورت نہیں سیرت دیکھتا ہے۔ ہاللیلویا۔ کیا دیکھتا ہے؟ سیرت، اندر کی حالت دیکھتا ہے۔ آپ کے اندر جو ہوگا خدا وہی آپ کو دے گا۔ اور یہاں پر ایک خوبصورت بات جو ہے وہ یہاں پر ہمیں ملتی ہے، دکھوں سے رہائی۔ آج یہ چند ہاتھ جو تھے وہی دکھی نہیں ہے۔ زندگی، ہر انسان کی زندگی کلام مقدس کے مطابق دکھ میں ہے، کیونکہ ایوب کہتا ہے کہ انسان تھوڑے دنوں کا دکھوں سے بھرا ہوا، دکھوں سے بھرا ہوا۔ ہمیں سکون ملتا ہے تو صرف یسوع نام ہے پائی جائے گی، اسی لیے اس نام کے وسیلہ سے آپ بڑے بڑے کام کریں گے، اور تمام دنیا، تمام جہانوں، تمام مخلوقات، ہر ایک گھٹنا اس نام کے آگے جھکے گا، کیونکہ اس نام کے اندر قدرت پائی جاتی ہے، اس لیے جھکے گا۔ اور اگر ہم یسوع کے ماننے والے، اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے والے اگر کہیں کہ ہم کسی کام کے نہیں، تو پھر اس کا مقصد ہے ہماری عبادت اوپر تک نہیں گئی۔ ہماری عبادت یہاں کسی بھائی بہن تک نہیں گئی ہے یا کسی خادم تک گئی ہے، ہمیں عبادت کو اوپر تک پہنچانا ہے تاکہ اور برکت آئے، اور برکت آئے، برکت پر برکت آئے۔ اور کلام میں لکھا ہے میں تجھے اتنی برکت دوں گا، اتنی برکت دوں گا کہ تیرے پاس رکھنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہوگی۔ ہاللیلویا۔ رکھنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہوگی، اتنی برکت دے دوں۔ آج ضرورت ہے، ہمارا جات خدا کا کلام بھرا پڑا ہے،
وقت کو غنیمت جاننا بہت ضروری ہے، اور میں یہی چاہوں گا کہ آئے میرے عزیزو، اپنی زندگی کو اگر ہم شفا چاہتے ہیں، اگر ہم مطمئن ہونا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو، اپنے کاروبار کو نہیں، کاروبار تو خدا مہیا کرے گا۔ یاد رکھیں، اگر آپ بزنس مین ہیں، جاب کرتے ہیں، بہنیں یا بھائی، اگر آپ چاہتے ہیں اس میں بڑھیں تو اپنے خدا کو پورا ٹائم دیں۔ مت خیال کریں کہ میں نے جاب پر اپنے آپ کو اپنے طریقے سے اوپر لے کر آنا ہے، نہیں آ سکتے۔ جب آپ خدا کے حضور جھکیں گے تو پھر وہ دکنا دے گا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ زکئی نے بھی تو اپنا سارا کاروبار چھوڑ دیا تھا یسوع کے لیے، چھوڑا تھا یا نہیں؟ اس نے کہا سب کچھ آج گیا، کیوں گیا؟ کیونکہ آج ہی تو مجھے پتا چلا کہ میرے گھر میں نجات آئی ہے۔ ہاللیلویا۔ آج آپ کی زندگی میں نجات ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ مایوسی کے ساتھ اسے اپنی زندگی سے ترک کر دیں، آپ اپنی زندگی کو حقیر جانتے جانتے حقیر ہی بن جائیں، کیونکہ خدا ان کے ساتھ ہے جو اس کو اپنی نظر میں سامنے رکھتے ہیں، اور جو اسے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ کلام میں ایسے بھی حوالہ جات ملتے ہیں کہ خدا بھی ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ خدا آپ سب کو آج کے کلام کے سبب سے یہ توفیق بخشے کہ آپ اپنی زندگی میں بہتر اور بہتر بن کر یسوع کے شاگردائیں اور خدمت گزار لوگ بن کر آگے بڑھیں۔ کلیسیا کے اندر یاد رکھیں کہ یہ 3-4 خدمتیں جن کا نام لیا جاتا ہے، ایلڈر، ڈیکن، مبشر یا پاسٹر، یہی جگہیں نہیں ہوتی، بلکہ ان بچوں کی بھی جگہیں ہیں۔ ان کا بھی کام ہے کہ وہ یہاں آ کر اور کچھ نہیں کر سکتے تو صفائی تو کر سکتے ہیں، یہ بھی خدمت ہے۔ بہنوں کے پاس آپ آج کا دور جو ڈفرینٹ ہے اور بڑا خوبصورت میں کہہ سکتا ہوں، کیونکہ ہم اس دور میں آئے ہیں۔ اگر یہاں پر کچھ بزرگاں بہنیں بیٹھی ہیں اور بزرگ لوگ بھی ہیں، اگر ان کی بچپن کی حالت میں چلے جائیں تو اس وقت کے جو چرچ تھے وہاں پر 6 ماہ کے بعد یا سال کے بعد بہنیں پتہ کیا کرتی تھی؟ مٹی لگایا کرتی تھی۔ سر ایسے ہی ہے، آپ بزرگ ہیں مجھے یہاں پر نظر آ رہے ہیں، گاؤں کے اندر ایسے ہی ہوتا تھا، 6 ماہ یا سال کے بعد پکا ڈن ہوتا تھا کہ انہوں نے مٹی لگا کے اس کو رنگیلا کرنا ہے، خوبصورت بنانا ہے۔ اور وہ لوگ، میں کہتا ہوں کہ ہم خوبصورت تو لگتے ہیں لیکن وہ خوبصورت ہے، کیونکہ وہ خدا کے گھر کی بڑے اچھے طریقے سے قبر گیری کرتے تھے۔ اور یہاں پر بھی مجھے دیکھ کر نظر آ رہا ہے آپ سب بھی ایسے لوگ ہیں، محنت کش ہیں، کیونکہ یہاں پر آپ کے یہ پادری کیسر صاحب کا چرچ نہیں ہے، یہ چرچ آپ کا ہے۔ اس سرپرست